السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور ننھے منھے بچوں، الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفیل کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ آج ہم سیکھیں گے قرآن مجید کی ایک اور بہت ہی اہم اور سبق آموز سورت، سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ بچوں، اس ویڈیو میں یہ مبارک سورت لکھی ہوئی ہے جس کی کل 9 آیات ہیں۔ اس صورت میں نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنے، نون ساکن کے ادغام اور ہا کے مخرج کے بہت اہم تجوید کے قواعد ہیں جو بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہیں۔ آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح ایک ایک لفظ کے بہت آرام سے اور تفصیلی ہجے کریں گے تاکہ ہمارے ننھے سیکھنے والوں کو ایک ایک مخرج آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے اپنی پوری توجہ اسکرین پر رکھیے اور میرے ساتھ مل کر دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویلن۔ تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں نون تنوین یعنی دو پیش کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ کے بغیر ملا کر پڑھیں گے، یعنی ادغام بغیر غنہ۔ لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، ویلل لکل، ہا پیش ہو، میم زبر م، زا زبر ز، تا دو زیر تن، ہمزتن۔ یہاں بھی تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو بغیر غنہ کے ملائیں گے۔ تا لام دو زیر تل، ہمزتل، لام پیش لو، میم زبر م، زا زبر ز، تا زیر تی، لومزتی، ہومزتی، لومزتی۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے، جب ہم یہاں پہلی آیت پر رکیں گے تو غول تا ساکن یعنی ہا میں بدل جائے گی، ہومزتی لومزہ، اس طرح۔ حمزہ لام زبر اللام زبر ل، ذال یا زیر ذی، الذی۔ ذال کو نرم پڑھیں گے اور یا مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، الذی۔ ذال کو بالکل نرمی سے نکالیں اور ایک الف لمبا کریں۔ جیم زبر ج، میم زبر م، عین زبر ع، جمع۔ عین کو حلق سے واضح نکالیں، جمع۔ میم الف زبر م، میم کو تھوڑا سا کھینچیں۔ لام دو زبر لن، مالن۔ یہاں بھی تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں مالن کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں ناک میں خوبصورت غنہ یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لام واو دو زبر لن، مالن، واو زبر و، عین دال زبر عد، دال زبر د، عد۔ تشدید کی وجہ سے دال کو دبا کر پڑھیں، دال زبر د، دال زبر د، ہا الٹا پیش ہو، مالا وعددہ۔ الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچیں، اب ملا کر رواں پڑھیں، الذی جمع مالا وعددہ۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وقف کی صورت میں آخری ہا ساکن ہو جائے گی، وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، اس طرح۔ یا ہا زبر یح، ہا کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں۔ سین زبر س، با پیش بو، یحسبو، یحسبو۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر ن،
ان نون پر تشدید ہے، اس لیے یہاں ناک میں چھپا کر خوبصورت غنہ یعنی غنہ مشدد لازمی ہوگا، ان۔ میم الف زبر م، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، اوپر چھوٹی مد ہے، مَلَہُ، مد کی وجہ سے اسے تھوڑا زیادہ کھینچیں 3 الف کے برابر، مَلَہُ۔ حمزہ خا زبر اخ، لام زبر ل، خا کو موٹا پڑھیں، لام زبر ل، دال زبر د، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچیں، اخلدہ، ملا کر رواں پڑھیں، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وقف کرنے سے الٹا پیش ختم اور ہا ساکن ہو جائے گی، اخلدہ، اس طرح۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کل، لام پر شد ہے، کاف کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں اور لام کو 1 الف کے برابر کھینچیں، کل، لام زبر لا، یا نون پیش ین، یہاں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اقلاب کا قاعدہ ہے، یا نون پیش یم، اس طرح، لیم، با زبر با، ذال نون زبر ذن، نون زبر ن، ذال کو نرمی سے پڑھیں، نون مشدد پر غنہ کریں، لَيُنبَذَنَّ، فلام زیر فل، ہا پیش ہو، ہا کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں، طا زبر طا، طا کو خوب موٹا پڑھیں، میم زبر م، تا زیر تی، فی الحطامۃ، فی الحطامۃ۔ اب ملا کر رواں پڑھیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے، یہاں وقف کرنے سے گولتا پھر ہا ساکن میں بدل جائے گی، فی الحطامہ، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، اوپر بڑی مد ہے، مد کو خوب کھینچیں 3 الف کے برابر، وما۔ حمزہ دال زبر اد، دال حروف قلقلہ میں ہے، اس لیے یہاں جھٹکا دیں گے، اد، را کھڑا زبر را، را کو موٹا پڑھیں اور کھینچیں، کاف زبر کا، اد را کا، میم لام زبر مل، ہا پیش ہو، ہا کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں، طا زبر طا، طا کو موٹا پڑھیں، میم زبر م، تا پیش تو، ملحوطامۃ، ملا کر رواں پڑھیں، وما ادراک ملحوطامہ۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے، وقف کی صورت میں گولتا ساکن ہا بن جائے گی، ملحوطامہ، نون الف زبر ن، نون کو کھینچیں، نرا پیش رو، نارو۔ یہاں تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں نارو کی پیش کو اسم جلالت یعنی اللہ کے لام سے ملائیں گے اور اسم جلالت کے لام کو خوب موٹا پڑھیں گے، نار اللہ، نار اللہ، اس طرح۔ حمزہ لام زبر ال، میم واو پیش مو، المو، میم کو کھینچیں، قاف زبر قا، قاف کو موٹا پڑھیں، دال زبر د، تا پیش تو، الموقدۃ، ملا کر رواں پڑھیں، نار اللہ الموقدۃ۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے، وقف کرنے سے آخری حرف ہا ساکن بن جائے گی، نار اللہ الموقدہ۔ حمزہ لام زبر اللام زبر ل، تا یا زیر تی، التی،
تو زبر تو زبر تو کو خوب موٹا پڑھیں. لام زیر لی عین پیش عو تطلع عین کو حلق سے نکالیں. عین زبر لام زبر لل علل عین کو حلق سے نکالیں. حمزہ فا زبر اف حمزہ زیر ای دال زبر د تا زیر تی علل افئدتی ملا کر رواں پڑھیں. التی تطلع علی الافئدتی. وقف کی صورت میں غولتا ہا ساکن سے بدل جائے گی. علی الافئدہ اس طرح. حمزہ نون زیر ان نون زبر ن نون مشدد ہے غنہ سے پڑھیں. ان ہا الف زبر ہے اس کو کھینچیں. انہا عین زبر عین کو حلق سے نکالیں. لام یا زبر لئی یہاں یالین ہے اس کو جلدی اور نرمی سے پڑھیں. لئی حامیم زیر ہم علیہم. یہاں تجوید کا خاص قاعدہ ہے. یہاں علیہم کی میم ساکن کے بعد دوسری میم مؤصدۃ آ رہی ہے اس لیے یہاں میم کا میم میں ادغام ہوگا اور ناک میں غنہ کریں گے چھپا کر. علیہم میم حمزہ پیش مو حمزہ پر جزم ہے اس لیے یہاں واضح جھٹکا دیں. مو صاد زبر صاد کو موٹا پڑھیں. دال زبر د تا دو پیش تن مؤصدۃ ملا کر رواں پڑھیں. انہا علیہم مؤصدۃ. وقف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وقف کرنے سے یہ بنے گا مؤصدہ. انہا علیہم مؤصدہ. فا یا زیر فی کھینچیں اس کو کھینچیں. فا یا زیر فی کھینچیں اس کو. عین زبر میم زبر م دال دو زیر دن عمدن. تجوید کا خاص قاعدہ ہے یہاں تنوین یعنی دو زیر کے بعد میم آ رہی ہے تو ملا کر غنہ کریں گے. عمدم اس طرح. میم پیش مو میم دال زبر مد دال زبر د دال زبر د تا دو زیر تین ممددتین ملا کر رواں پڑھیں. فی عمد ممددتین. وقف کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورت کے اختتام پر جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ بنے گا گول ہا یعنی گولتا ہام ساکن میں بدل جائے گا. فی عمد ممددہ اس طرح. فی عمد ممددہ. ماشاء اللہ بچوں اب ہم نے پوری سورت کے قواعد تفصیل سے جان لی ہیں. اب چلیے میرے ساتھ مل کر پوری سورت الہمزہ کو ایک بار بغیر رکے خوبصورت الحان میں رواں دہراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمدللہ سبحان اللہ. آج ہم نے سورۃ الہمزہ کا یہ تفصیلی اور جادوئی سبق بھی مکمل کر لیا ہے. پیارے بچوں اور ناظرین اس صورت میں نون مشدد کے غنوں کا دھیان رکھنا. آیت نمبر 4 میں اقلاب لیمبذن اور آیت نمبر 8 میں حمزہ کا جھٹکا
حمزہ کا جھٹکا یعنی مؤصدۃ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ان الفاظ کی گھر میں بار بار مشق کریں۔ اگر آپ کو یہ آسان طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی صورت کا سبق آپ کو فوراً مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔